اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ 66 نمبر پروگرام ہے المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11 کے عنوان سے۔ آج بروز ہفتہ 28 ربیع الاخر 1443 ہجری اور 4 دسمبر 2021 عیسوی ہے۔ IMF کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو IMF اور یہ بینکنگ سسٹم، یہ بینک آف انگلینڈ، ان سب کا تعلق یاجوج سے ہے، یعنی برطانیہ سے ہے، اور برطانیہ نے ہی اسرائیل بنایا، اور پھر آج جو اسرائیل کے حاکم ہیں وہ خود کو بنی اسرائیل یعنی اس میں سے شمار کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو ان کا جانشین قرار دیتے ہیں۔ اور ایک حقیقت یہ ہے کہ بینکنگ سسٹم خواہ وہ برطانیہ سے شروع ہوا یا بعد میں دنیا بھر میں پھیلا، لیکن اس بینکنگ سسٹم کے جو آج بڑے کرتا دھرتا ہیں وہ صہیونی یہودی ہی ہیں۔ اس بات کو جاننے والے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب بینک اور بنی اسرائیل والوں کا جو آپس میں تعلق ہے اس کو تو دنیا دیکھتی ہے، جانتی ہے، لیکن بینک کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں کہ جب برطانیہ نے بندوق کے زور پہ ساری دنیا کو غلام بنایا، یعنی یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اس کی سلطنت میں سورج بھی غروب نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یوں کہہ لیں کہ کہاں وہ نیوزی لینڈ، جاپان، اور پھر ایشیا، اور پھر افریقہ، اور پھر بر اعظم امریکہ کے ممالک، ہر جگہ وہ چھا گیا۔ لیکن اپنے اس چھا جانے کے باوجود وہ ظالم ہی کہلایا۔ بالآخر آزادی کی تحریکیں اٹھیں اور اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑی، کیونکہ دنیا کا ہر ذی شعور، ہر مذہبی طبقے کا ماننے والا، ہر لبرل طبقے کا ماننے والا، تمام لوگ یہ مانتے ہیں کہ کولونائزیشن ظلم تھی، نوآبادیاتی نظام ظلم پر مبنی تھا، بندوق کے زور پہ تھا، جبر تھا، ظلم تھا۔ تو جب وہ بندوق کے زور پہ برطانیہ نے ساری دنیا پہ قبضہ کیا تو آپ یوں سمجھیں کہ بندوق کے زور پہ اس نے اس حقیر سے اگر ایک پینسل چھینی، ایک چیز چھینی، ایک شرٹ چھینی، یا ایک موٹر سائیکل چھینی، یا ایک کوئی بھی چیز چھینی، تو وہ ایک وقت میں ایک چیز شمار ہوتی تھی۔ یعنی بندوق کے زور پہ کہا گیا کہ گولی مار دوں گا، یہ اپنی موٹر سائیکل یا پینسل یا یہ پرس میرے حوالے کر دو، لوٹ کے لے گئے۔ وہ تھا ایک وقت میں ایک چیز کا لوٹنا، اور اس ایک چیز کے لوٹنے پر بھی وہ ڈاکو کہلائے گا، ظالم کہلائے گا، اور اسے اس کا خمیازہ دنیا میں یا چلو آخرت میں تو ضرور دینا پڑے گا۔ پھر جب آزادی کی تحریکیں اٹھیں اور اس کو بھاگنا پڑا تو وہ اتنا چالاک اور اتنا وہ زیرک، وہ اپنے علم اور ٹیکنالوجی کی اس دنیا کو بہکاوا دینے والا وہ نظام چھوڑ کے گیا ہے کہ اب اس کے جو کارندے ہیں، جو اس کے اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اسی کے الومیناتی اداروں کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس ڈاکے کو کئی 100 گنا اور کئی 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ اب حالت یہ ہے کہ جناب پاکستانی کارخانے دار 200 شرٹیں بنا کے بھیجتا ہے یورپ یا امریکہ یا دنیا میں کسی جگہ، اور پیسے اس کو ملتے ہیں ایک شرٹ کے۔ کیونکہ اس وقت 1 یورو برابر ہے 200 روپے کے۔ تو یہ ڈاکے کی وہ شکل ہے جو کولونائزیشن کا تسلسل ہے، جو نو آبادیاتی نظام کی بدترین غلامی والی شکل ہے۔ یعنی آج بھی پوری دنیا بشمول پاکستان، آج بھی ہم سب غلامی کا شکار ہیں، ڈاکے کا شکار ہیں، بلکہ اب یہ ڈاکہ کئی 100 گنا بلکہ کئی 1000 گنا بڑھ چکا ہے۔ یہ پاکستان میں تو 1 یورو 200 کی ریشو میں آ گیا، یا $1 176 کے آس پاس آ گیا،
لیکن ایران کے ساتھ کیا حالت ہے کہ جی $1 کے بدلے میں 42,000 جب وہ ایرانی کرنسی کے نوٹ لیتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ڈاکے کی آپ حالت غور کریں کہ وہاں سے جو چیز ایکسپورٹ ہوئی اس کو 42,000 چیزیں بنا کے دینی پڑیں اور پیسے وصول ہوئے ایک کے۔ تو کیا یہ ڈاکہ نہیں؟ کیا یہ کالونائزیشن کی بدترین شکل نہیں؟ اور اس بدترین ڈاکے کی شکل کو تحفظ دینے کے لیے کون سا ادارہ چاہیے تھا؟ بینک چاہیے تھا۔ یہ وہی بینک ہیں جو اس ڈاکے کو قانونی شکل دے رہے ہیں، اور یہ اس بینک کے ڈاکے کو مزید قانونی تحفظ دینے کے لیے کون سے ادارے ہیں؟ اس وقت دنیا بھر میں اسمبلیاں اور سینٹ اور سو اینڈ سو، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو تحفظ دینے کے لیے، ان کو چلانے کے لیے بیوروکریٹس، اور اس سارے ٹولے کو تحفظ دینے کے لیے آج بھی کون ہے؟ وہ بندوق والے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف پاکستان کا ڈرامہ نہیں ہے، یہ مصر میں بھی ایسے ہی ہے، یہ اردن میں بھی ایسے ہی ہے، یہ باقی ساری ہی جگہوں پہ ایسا ہی ہے، ایون عیسائی ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے، ہندو ملکوں میں بھی ایسے ہی ہے، نیپال میں، انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ان 5-6 منٹوں کی گفتگو کا کہ ڈاکہ کالونائزیشن کی شکل میں پہلے بھی تھا، اب وہ ڈاکہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے، کئی 100 گنا بڑھ گیا ہے، کئی 1000 گنا بڑھ گیا ہے، اور اس ڈاکے کو قانونی شکل کون دے رہا ہے؟ بینک۔ اب اس بینک کی حقیقت کو تھوڑا سا مزید سمجھنے کے لیے آپ قرآن پاک کی آیت سنیے گا اس واقعے کے حوالے سے کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا اور فرشتوں نے کر دیا اور ابلیس نے نہ کیا، اور جب ابلیس نے نہ کیا تو پھر اس پہ لعنت پڑی، لعنت پڑنے کے بعد پھر جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو یہ اس سیاق و سباق میں یہ آیت ہے۔ تو آپ سنیے گا یہ سورت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل، 17th چیپٹر آف دا ہولی قرآن، سورہ بنی اسرائیل، آیت کون سی ہے؟ 62۔ اس کا ایک جز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ اس کا ترجمہ ہے اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی تو ضرور میں اس کی اولاد کو پیس ڈالوں گا مگر تھوڑا۔ اب یہاں پہ یہ غور کریں کہ واقعہ یہ کب ہے؟ جب آدم علیہ السلام ابھی کہیں اوپر وہ جنتوں کے معاملے میں ہیں، وہاں پہ کہیں سجدہ کروایا گیا، زمین دنیا ابھی آباد نہیں ہوئی، اور شیطان یعنی ابلیس، اس کے علم کا حال یہ ہے کہ اسے تب بھی پتہ تھا کہ قیامت برپا ہوگی، اور پھر اللہ سے اس نے قیامت تک مہلت مانگی۔ تو جو لوگ نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں وہی لوگ شیطان کے علم غیب کو مان لیتے ہیں، تو اس پہ کیا کہا جائے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب شیطان نے الی یوم القیامہ، قیامت تک مہلت مانگی، تو اس نے دھمکی کیا دی بنی نوع انسان کے حوالے سے؟ اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں اس کی جو اولاد ہے، ذریت اولاد کو کہتے ہیں۔ لَأَحْتَنِكَنَّ کا ترجمہ آپ سنیں کہ مختلف جو یعنی قرآن پاک کا ترجمہ کرنے والے مترجم حضرات ہیں انہوں نے کس طرح ترجمہ کیا ہے۔ اللہ حضرت نے لکھا آدم کی اولاد کو پیس ڈالوں گا، یعنی اس کی اولاد کو میں پیس ڈالوں گا۔ تو یہ بھی شیطان کو پتہ تھا اس وقت کہ ابھی اماں حوا بھی پیدا نہیں ہوئی، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اولاد ہونی ہے۔ یہ پھر علم کے موضوع کی طرف بات چلی جائے گی، ابھی ہم IMF اور بینکنگ سسٹم کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کا مختلف لوگوں نے یوں ترجمہ کیا ہے کہ میں ان کو اپنے بس میں کر لوں گا، قابو میں کر لوں گا، چٹ کر جاؤں گا، کھا جاؤں گا، جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، بیخ کنی کر ڈالوں گا، یعنی وائپ آؤٹ کر دوں گا، جبڑوں میں لگام ڈالوں گا، یعنی ان کو یوں میں کھینچوں گا کہ جیسے گھوڑے یا جانور کی اور ناک میں رسی ڈال کے لگام کھینچی جاتی ہے تو جدھر کو وہ مڑتا ہے ادھر کوئی وہ، یعنی جدھر کو لگام کھینچی جاتی ہے ادھر کوئی جانور مڑتا ہے۔ یعنی اس لَأَحْتَنِكَنَّ کا ترجمہ
اردو ترجمہ کرنے والوں نے یوں بھی کیا کہ جبڑوں میں لگام ڈالوں گا، یعنی غلام بنا کے میں ان کی لگامیں کھینچوں گا۔ تو اب اس غلامی کی جو مختلف شکلیں ہیں، ایک تو یہ بھی ہے کہ بندوق کے زور پہ غلام بنا لیا، ٹھیک ہے، انگلش زبان کے جناب فریب میں غلام بنا لیا، علومیناتی اداروں کے جال میں پھنسا لیا، اور اسی کی سب سے بری اور بدترین شکل یہ ہے کہ ڈاکے کو قانونی شکل دے دی۔ چیزیں بنائیں 200، ٹھیک ہے، پیسے ملیں گے 1 کے، تو کیا یہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ بنی نو انسان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستانیوں کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ اور اس ڈاکے کو قانونی شکل کون دے رہا ہے؟ بینک۔ اور اس بینک کے آج مالک، دنیاوی مالک کون ہے؟ بنی اسرائیل کے سو کالڈ وارث، یعنی صہیونی، یعنی یہودیوں کے لبادہ اوڑے ہوئے وہ لوگ جو اس وقت یا تو اسرائیلی حاکم ہیں یا پھر امریکہ اور برطانیہ اور فرانس جیسی حکومتوں میں وہ لوگ چھائے ہوئے ہیں۔ خواہ وہ کسی جگہ اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کرتے ہیں، کسی جگہ اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ حزب الشیطان ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈاکے کو وہ قانونی شکل دی ہے اور اس ڈاکے کی قانونی حیثیت کو اسمبلیوں سے یوں ویلیڈیٹ کروایا ہے کہ آج کا بندہ حیران ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بچوں، انسان کا بس چلے یا نہ چلے، لیکن حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ فتنوں سے وہی بچے گا جو فتنوں کا علم رکھے گا، جو فتنوں کو سمجھے گا، جانے گا۔ اور ایمان کے یاد رکھو 3 درجے ہیں: ہاتھ سے روکنا، دوسرا درجہ زبان سے یا قلم سے، اور تیسرا درجہ ہے کہ اگر ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے، زبان سے، قلم سے بھی نہیں کچھ کر سکتے، تو کم از کم دل میں تو برے کو برا سمجھو۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ ایک اور بات، آج اگر کوئی یہ کہے کہ جی ان کے پاس تو ٹینک، ہوائی جہاز، میزائل، اسپیس ٹیکنالوجی، ایٹم بم، کیمیکل ٹیکنالوجی، سب کچھ ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سچا ہے، اللہ سچا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کے اصحاب وہ سب سچے ہیں، اور ان کی آل پاک، ازواج پاک وہ سب سچے ہیں، اور ان کے یعنی فالوورز، ان کے تقلید کرنے والے وہ سب سچے ہیں، نیک ہیں۔ تو ہمیں حکم کیا ہے کہ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جب نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر دنیاوی جیت اور ہار کا وہ ظاہری تصور بدل جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ایک مسلمان ایک کافر سے لڑنے گیا، ٹھیک ہے، جب لڑائی ہوئی تو لڑائی میں اگر مسلمان ظاہری طور پہ دنیا میں فوت ہو گیا، قتل ہو گیا، مارا گیا، اور ظاہری دنیا میں یہ کافر جیت گیا، یہ زندہ رہا، یہ مر گیا، ٹھیک ہے، اب ظاہری طور پہ تو فتح اس کی محسوس ہو رہی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ رسول پاک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ اسے مردہ نہ سمجھو، یہ زندہ ہے، یہ رزق پاتا ہے، اور اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ظاہری طور پہ ہار جانا اصل میں ہار نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جہاد کرنے کا ثواب ہے، جیتنا لازم نہیں ہے۔ تو جو شہید ہوتا ہے وہ بے شک دنیاوی طور پہ ہار جاتا ہے، لیکن دراصل وہ اللہ و رسول کے کلام کے مطابق جیت جاتا ہے۔ تو ابھی بے شک ہم یاجوج اور ماجوج کی لگامیں نہیں کھینچ سکتے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس وقت وہی ہماری لگامیں کھینچ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ آج دنیا میں یہ جو کچھ بھی لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، خواہ گھی کی قیمت کی صورت میں، پیٹرول کی قیمت کی صورت میں، ٹیکسوں کے نظام کی صورت میں، ٹھیک ہے، فاریکس ایکسچینج کے نام پر جو کچھ بھی یہ لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، گیس کے بل میں، بجلی کے بل میں، فارن کرنسی ایکسچینج کے نام پہ، IMF کے نام پہ، ورلڈ بینک کے نام پہ، یہ جتنا بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ کنفرم ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں اس کا اجر مل گیا تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ کنفرم ہے کہ قیامت کو تو یہ بدلہ ضرور ملے گا۔ ان جتنے بھی ڈاکوؤں نے جو کچھ بھی لوٹا، آٹے کے نام پہ، چینی کے نام پہ، پیٹرول کے نام پہ، ٹیکسوں کے نام پہ، IMF کے نام پہ، ورلڈ بینک کے نام پہ،
ان سب کو لوٹا ہوا مال روز قیامت واپس دینا پڑے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پہ ایمان اپنا اپنا ہی ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تو جی آل سعود کی وجہ سے وہابیت اختیار کی تھی، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ ہوگا کہ ایمان اپنا اپنا ہی ہوگا۔ ڈاکے کا مال ضرور واپس مل جائے گا، لیکن ایمان کا حساب اپنا ذاتی ہی رہے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ایمان کا تحفظ کرو، ان دین دشمنوں سے بچو، اپنی اولادوں کو بچاؤ، اور ان کے حقائق اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو ضرور بتاؤ کہ یہ ایمانت ہے، اور ایمانت کو اگلی نسل تک پہنچانا بھی لازم ہے۔ تو اب آؤ ذرا پھر سنو کہ یہ کنفرم ہے کہ بینکنگ سسٹم کے جو مالک ہیں آج ظاہری طور پر، وہ یہودی اور صہیونی ہی ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اسرائیل ریاست بنائے ہوئے ہیں، لیکن سود خور ہیں۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 10 کمانڈمنٹس مشہور ہیں، اس میں سے ایک حکم تو سود کی ممانعت کا بھی ہے، تو وہ اس کو نہیں مان رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تورات اور زبور کو لاگو نہیں کر رہے۔ اسی طرح عیسائی بھی انجیل کو اس وقت حقیقی طور پہ لاگو نہیں کر رہے۔ اسی طرح وید اور دیگر ہندو کتابوں کو ہندو بھی لاگو نہیں کر رہے۔ بائنے ہی ہمارے جو سو کالڈ مسلمان حکمران ہیں، وہ بھی قرآن پاک کو لاگو نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ جب سود منع ہے تو پھر ورلڈ بینک کیوں، IMF کیوں، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے تو یقین کریں ہمارے محلے کی کمیٹیاں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کیسے تھی کمیٹیاں؟ 20 بندے ملے، سب نے کہا کہ جی ہم مثال ہے 10-10 ہزار روپے مہینے کا جمع کروائیں گے اور 2 لاکھ روپے کی کمیٹی ہوگی۔ ایک خاتون نے کہا کہ جی میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے یا میرے بچے نے دکان کھولنی ہے، تو یہ آپ کمیٹی مجھے دے دیں۔ تو محلے دار مل کے اس کو کمیٹی دے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یقین کریں کہ ہمارے یہ محلے کی یہ قبائلی کمیٹیاں یہ زیادہ بہتر تھیں ایز کمپیئر ٹو ورلڈ بینک اینڈ IMF۔ تو خیر، قرآن کو لازم اختیار کرنا اور قرآن کو لاگو کرنا وہ حکمران کا کام ہے۔ وہی حکمران ہوتا ہے اسلامی حکمران جو قرآن کو لاگو کرے۔ یہی ریاست مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت دسمبر 2021 میں جو سٹاک مارکیٹ اور دوسرے ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو ایک تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ فی الوقت اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ شیطان نے یہ جو کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، اس کی بدترین شکل یہ بینکنگ سسٹم ہے۔ اور اب یہ بینکنگ سسٹم ڈیجیٹل اور بٹ کوائن اور جناب کرپٹو کرنسی کے اس جال میں دنیا کو الجھا رہا ہے کہ جہاں پہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ کرنسی کنٹرول کرنے والا کون ہے۔ پچھلے 100 سال تو یہ تھا کہ چلو بینک کے اوپر ایک حکومت ہوتی تھی، اب بٹ کوائن، کرپٹو کرنسی، اس کے اوپر کون ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو پھر آنے والے جو اگلے سال ہیں یہ مزید بدترین غلامی کے ہوں گے، اور لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ کی عملی شکل کا نفاذ دنیا میں نظر آئے گا، اور یہ سب تسلسل واقعہ آدم سے چلتا آ رہا ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، فتنہ دجال سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔